بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 9 جولائی 2025 دن بدھ کا پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 13 محرم 1447 ہجری دن بدھ کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 14 محرم 1447 ہجری دن بدھ کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک قمری کیلنڈر کے حساب سے ہم سے ایک دن آگے ہیں۔ بکرمی یا پنجابی کیلنڈر کے حساب سے 25 ہار 2082 دن بدھ کا۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 9 جولائی 1857 اگرچہ تحریک پاکستان کا باقاعدہ آغاز 1940 میں قرار دیا جاتا ہے، لیکن 9 جولائی کے تناظر میں یہ بات اہم ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے ہی ہندوستانی مسلمانوں نے اپنی شناخت کے تحفظ کے لیے جدوجہد شروع کی تھی، جو بالآخر پاکستان کے قیام کا باعث بنی۔ 9 جولائی 1947 سرل ریڈ کلف ہندوستان پہنچے تاکہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سرحد کی لکیر کھینچیں۔ یہ عمل 9 جولائی سے شروع ہوا اور 15 اگست 1947 تک مکمل ہوا۔ یہ تحریک پاکستان کے آخری مراحل کا اہم حصہ تھا۔ 9 جولائی 1958 پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا نے آئینی ماہرین کا اجلاس طلب کیا تاکہ آئندہ آئین سازی پر مشاورت کی جائے، مگر یہ کوشش ناکام رہی اور بعد ازاں اسی سال مارشل لا نافذ ہوا۔ 9 جولائی 1960 پاکستان کے شہر راولپنڈی میں پہلی مرتبہ کشمیر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں حریت رہنماؤں اور پاکستانی سیاستدانوں نے شرکت کی۔ 9 جولائی 1967 پاکستان کی عظیم رہنما اور قائد اعظم محمد علی جناح کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا کراچی میں انتقال ہوا۔ وہ تحریک پاکستان کی ایک اہم رہنما تھیں اور انہوں نے جمہوریت کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ 9 جولائی 1973 معروف عالم دین، ذاکر اور پاکستانی دانشور علامہ رشید ترابی کا انتقال ہوا۔ وہ اپنی علمی خدمات اور مذہبی خطابت کے لیے مشہور تھے۔ 9 جولائی 1984 پاکستان ہاکی ٹیم نے لاس اینجلس اولمپک میں اپنا دوسرا اولمپک گولڈ میڈل جیتا۔ یہ پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ میں ایک عظیم کامیابی تھی۔ 9 جولائی 1993 نواز شریف کی پہلی حکومت کو صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ تنازع کی وجہ سے شدید سیاسی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں نواز شریف کو مستعفی ہونا پڑا۔ 9 جولائی 2011 پاکستان نے پہلی بار باضابطہ طور پر جنوبی سوڈان کی آزادی کو تسلیم کیا، جو دنیا کا نیا آزاد ملک بنا۔ 9 جولائی 2012 پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے NRO کیس میں حکومت کو خط لکھنے کا حکم دیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔